کا پیکر صلی اللہ علیہ وسلم، آئین حق روح منور صلی اللہ علیہ وسلم، سر سے قدم تک حسن کا پیکر صلی اللہ علیہ وسلم، شمع رسالت روشن گھر گھر صلی اللہ علیہ وسلم، بٹا سب صدقہ سب میں برابر صلی اللہ علیہ وسلم، آنکھوں میں ہے نور مجرد دیکھا جب سے روح محمد، آنکھوں میں ہے نور مجرد دیکھا جب سے روح محمد، چھائے ہوئے ہیں فکر و نظر پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ آئیے اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں میرے اور آپ کے پیر مرشد حافظ قاری شاہ محمد عبد المقتدر صاحب قریشی چشتی صابری دعوت برکات العالیہ کو کہ وہ اپنے ارشادات عالیہ سے ہم سب کو سرفراز فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ یہ جہاں چیز کیا ہے، لوح و قلم تیرے ہیں۔ سبحان اللہ۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اس میں اگر ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ وہ جو آمنہ کا یتیم ہے، وہ جو آمنہ کا یتیم ہے، وہ جو انبیاء کا امام ہے، وہ کبھی ہے عرش پہ جل وگر، سبحان اللہ۔ وہ کبھی ہے عرش پہ جل وگر، سبحان اللہ۔ کبھی بوریے پہ قیام ہے۔ بے شک۔ کوئی خلق میں تو حضور سا نہ ہوا نہ ہوگا نہ ہے کوئی، بے شک۔ جو بھی مرتبہ بلند تر شہ انبیاء پہ تمام ہے۔ سبحان اللہ۔ ماتم نہ کرو حسین کا نقش قدم پہ چل، بے شک۔ ماتم نہ کر حسین کا نقش قدم پہ چل، ایک اور کربلا ہے اسی کربلا کے بعد۔ سبحان اللہ۔ محترم سامعین کرام، دور دراز علاقوں سے سفر کر کے آئے ہوئے مہمانان عزام، پردہ نشین میری مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے شہادت پر ہم نے ساری عمر واعظ اور بیان سنتے رہے، لیکن اس شہادت کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ کی ذات اقدس اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق میں اپنے آپ کو قربان کر دینا کس طریقے سے آسان ہو جاتا ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ بے شک۔ تو یہ شہادت کی حقیقت کیا ہے؟ اس پر تفصیل آپ حضرات برس برس سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن حق تو یہ ہے جس کے عشق اور محبت میں قربان ہو جانا آسان اس وقت ہوگا، اس کو ماننا نہیں بلکہ پہلے اس کو جاننا ہوگا۔ بے شک۔ اللہ کی شریعت اور نبی کی طریقت، لا الہ الا اللہ شریعت ہے، محمد الرسول اللہ طریقت ہے۔ لا الہ الا اللہ ایمان ہے، محمد الرسول اللہ یقین ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، بے شک۔ لیکن میرے محبوب مصطفیٰ نور مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے۔ بے شک۔ کیسے دیکھا ہے؟ ساری زندگی موسیٰ اس بات کی تمنا کرتے رہے کہ ایک مرتبہ اللہ کا دیدار ہو جائے، بار بار ان کی آرزو رہی، خواہش رہی، ارمان، اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے رہے
تو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا اور کہا کہ موسیٰ تم مجھے دیکھنا چاہتے ہو؟ 70,000 پردوں میں سے صرف اپنا عکس ڈالا تو کوہ طور جل کے راکھ ہو گیا۔ 70,000 پردوں پہ سے جب عکس پڑا کوہ طور پر تو پہاڑ جل کر راکھ ہو گیا، اور موسیٰ اس ذات اقدس کے عکس کو نہ دیکھ سکے۔ لیکن قربان جاؤ میرے محبوب مصطفیٰ پر، نور مصطفیٰ پر، اللہ نے بلایا اپنے عرش پر، اور کتنے قریب بلایا۔ قرآن کہتا ہے قاب قوسین، اتنے قریب، ایک دوسرے کے قریب تھے، اور میرے محبوب نے میرے اللہ کو دیکھا۔ وہ رب العالمین ہے، تو میرے رب نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنایا۔ وہ تمام جہانوں کا رب ہے، تو اپنے حبیب کو وہ تمام جہانوں کا رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ وہ رب المسلمین نہیں ہے، وہ رب العالمین ہے۔ میرا بھی اللہ ہے، ہندوؤں کا بھی ہے، تمام دنیا میں رہنے والے تمام مذاہب کا وہ رب العالمین ہے۔ یہ اور بات ہے کہ میں اسے اللہ کہتا ہوں، کوئی اسے بھگوان کہتا ہے، ایشور کہتا ہے، گاڈ کہتا ہے، خدا کہتا ہے۔ اللہ بھی اللہ ہے، ایشور بھی اللہ ہے، گاڈ بھی اللہ ہے، خدا بھی اللہ ہے، بھگوان بھی اللہ ہے۔ اور میرے محبوب کو جب بھیجا تو رب رحمت المسلمین نہیں کہا، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پر قربان ہونے کے لیے صرف ماننا نہیں، جاننا ہوگا۔ تو اس ذات اقدس کی شان اقدس میں، اس کی تعریف میں کچھ حمدیہ اشعار پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائے۔ اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو۔ یہ آپ سب کی اس حاضری کا ہر اتوار کیا مقصد ہے؟ روٹھے ہوئے رب کو منا لو، ناراض ہے خدا اسے راضی کر لو۔ اس سے ہمارا رشتہ ٹوٹا ہوا ہے، جب رشتہ جڑ جائے گا ہزاروں ایسے کربلائیں آتے رہیں گی، اور ہم کو قربان ہو جانا آسان ہو جائے گا۔ بے شک اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، مسجد کی طرف اٹھتے ہوئے قدم راستے میں اگر ذرا سا کوئی مشکل ہو جائے، پھر وہی قدم واپس اپنے گھر کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ سے لو لگا لو۔ یہ زندگی ایک مہلت ہے، روٹھے ہوئے رب کو مناؤ۔ تجھی سے ابتدا، تجھی سے ابتدا ہر چیز کی ہے، منتہا تو ہے۔ امام حسین جب دنیا سے یعنی شہادت کے ساتھ جا رہے تھے تو سر خالق کائنات کے سامنے جھکا ہوا تھا، وہ یوں کہہ رہے تھے، تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ ان کا سر زمین پر نہیں، خالق کائنات کے قدموں پر ٹکا تھا، اس لیے جان قربان کر دینا ان کے لیے آسان تھا۔ تجھی سے ابتدا ہر چیز کی ہے، منتہا تو ہے، ازل سے تا ابد، ازل سے تا ابد، بے ابتدا و انتہا تو ہے۔ تجھی سے ابتدا، تو ہی اول، تو ہی آخر، تو ہی ظاہر، تو ہی باطن، تو ہی اول، تو ہی آخر، تو ہی ظاہر، تو ہی باطن۔ تجھی کو حمد زیبا ہے، تجھی کو
حمد زیبا ہے کہ ہم سب کا خدا تو ہے، تجھے کو حمد زیبا ہے۔ ایک بزرگ کو مریدین نے طوطا تحفے میں دیا، تو حضرت اس طوطے کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے، اپنے ذکر کی محفلوں میں بھی اسے ساتھ لے آتے، یہاں تک کہ صحبت کا اثر یہ ہوا کہ اس کے زبان پر لا الہ الا اللہ بار بار اس کے زبان پر ذکر کیا کہتے ہیں، یہ اس کا طوطا آپ کو لا کر دے دیں گے۔ تو حضرت نے کہا کہ طوطے کے مرنے پر مجھے رونا نہیں آ رہا، اس بات پر رونا آ رہا ہے کہ جب بلی اس کے اوپر حملہ کی تو اس وقت وہ لا الہ الا اللہ کہنا بھول گیا، مختلف قسم کے وہ آوازیں لگا رہا تھا، مختلف قسم کے وہ آوازیں نکل رہا تھا، کاش اس وقت جو ساری زندگی لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا ایک مرتبہ تو کہہ دیتا، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ صرف زبان سے رٹا ہوا تھا، حقیقت سے وہ ناواقف تھا۔ جو ساری زندگی ہم نے لا الہ الا اللہ کہا، محمد الرسول اللہ، اس حقیقت کو جاننے کے لیے محفلیں قائم کی گئی ہے۔ ہم سب نے لا الہ الا اللہ کہہ کر اللہ کو صرف مانا ہے، جیسے طوطا لا الہ الا اللہ صرف رٹ کر اس نے کہا ہے، اگر حقیقت میں لا الہ الا اللہ کو جانتا تو ایسے سچویشن اور ایسے موقع پر اس وقت بھی وہ کہتا لا الہ الا اللہ۔ تو ساری زندگی صرف لا الہ الا اللہ ہمارے زبان پر نہ ہو، بلکہ ہماری رگ رگ میں، ریشے ریشے میں، بوٹی بوٹی میں، خون کے خطرے میں لا الہ الا اللہ آ جائے۔ آمین۔ جب بلال کے گلے میں رسی ڈال کر گلیوں میں گھسیٹا جاتا تب بھی بلال کے زبان پر لا الہ الا اللہ ہوتا، جب انگاروں پر لٹا دیا جاتا تو تب بھی زبان پر لا الہ الا اللہ ہوتا، جب انگاروں پر لٹا دیا جاتا، سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تب بھی زبان پر لا الہ الا اللہ۔ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، احد احد ان کے زبان پر ہوتا۔ وہ سمیہ 80 سال کی بڑھیا، جب ابو جہل نے نازک حصے پر برچھا مارا، خون کے فوارے نکلے، اور اس کے بعد 2 اونٹوں کے 2 پیروں کو رسیوں سے باندھا، اور 2 اونٹوں کے پیروں کو باندھ دیا، اور 2 رخ پر اونٹوں کو کیا، اور اس کے بعد کہا کہ سمیہ کہہ دے محمد چھوٹا ہے، ورنہ ابھی 2 اونٹوں کو دوڑا دوں گا، تیرے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ سمیہ اس طوطے کی طرح لا الہ الا اللہ نہیں کہی، سمیہ نے کہا اے ابو جہل، تو سمجھتا ہے کہ میں نے کلمہ لا الہ الا اللہ صرف زبان سے پڑھا ہے؟ نہیں نہیں، میں نے یہ کلمہ دل سے پڑھا ہے، میرے جسم کی بوٹی بوٹی بنا دی جائے، میرے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائے، میرے خون کا ہر خطرہ زمین پر جب گرے گا تو یوں کہے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ اکبر۔ جب سمیہ نے دیکھا، جب ابو جہل نے دیکھا کہ سمیہ اپنے ایمان پر ڈٹی ہوئی ہے، قائم ہے، جھنجھلاہٹ کا شکار ہو گیا، اس نے کہا کہ سمیہ اب تو تیرے آخری وقت ہے، اب بتا تیری آخری خواہش کیا ہے؟ اگر سمیہ یوں کہہ دیتی کہ میری آخری خواہش یہ ہے کہ مجھے زندگی دے دے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ آزاد کر دیتا۔ اس نے زندگی کی بھیک ابو جہل سے نہیں مانگی، بلکہ اس نے کہا جس کی محبت میں آج میں مارے جا رہی ہوں، ایک مرتبہ دیدار مصطفیٰ سے ان آنکھوں کو کیا کہتے ہیں منور کر دے۔ سبحان اللہ۔ جس کی محبت میں سمیہ نے کلمہ پڑھا تھا، ابو جہل کو تو غصہ اسی بات پر تھا، لیکن جب آخری خواہش جب پوچھا، سمیہ نے کہا کہ ان آنکھوں کو میرے محبوب کا دیدار چاہیے، تو سمیہ ابو جہل نے جھڑک کر کہا جا جا بلا لے تیرے حبیب کو، بلا دے تیرے محمد کو۔ سمیہ اس حالت میں اپنے بیٹے کو آواز دی اور کہا کہ بیٹا جا میرے محبوب سے کہنا سمیہ دنیا سے جا رہی ہے، اپنے حبیب کا دیدار کرنا چاہتی ہے۔
جب بیٹا دوڑا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی جب اطلاع ملی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے بدل کر جب اپنے گھر سے نکلے، دیکھا کہ سمیہ لیٹی ہوئی ہے، 2 پیر اونٹوں سے باندھ دیے گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دور ہی سے آواز دیا اور کہا کہ سمیہ سمیہ صبر کر لے، محمد دیکھ رہا ہے۔ زمین سے لے کر عرش تک 2 جانب فرشتے قطاریں باندھے کھڑے ہیں، اور تیرا اور میرا اللہ جنت کے دروازے کھول کر آواز دیتا ہے، سمیہ سلام قولا من رب الرحیم، آجا تیرا رب استقبال کر رہا ہے، انتظار کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے ہی دیدار ہوا، ابو جہل نے 2 اونٹوں کو دوڑایا، سمیہ کے 2 ٹکڑے ہو گئے، لیکن وہ لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اسی لا الہ الا اللہ کو رگ رگ میں بوٹی بوٹی میں خون کے خطروں میں سمانے کے لیے یہ محفلوں کو سجایا جاتا ہے۔ تیری زبان میری بقا تجھ کو، فنا مجھ کو، ثنا تیری زبان میری، میں فانی بے بقا ہوں، میں فانی بے بقا ہوں، ذات باقی لا فنا تو ہے، میں فانی بے بقا ہوں، ذات باقی لا فنا تو ہے، تجھی کو حمد زیبا، تیری ہم دو ثنا سے عجز کا اقرار ہے سب کو، تیری ہم دو ثنا سے عجز کا اقرار ہے سب کو، تیرے اوصاف بے پایا ازل سے ہے صدا تو ہے، تجھی کو حمد زیبا ہے کہ ہم سب کا خدا تو ہے، مجھے حیرت ہے تیرا کس طرح انکار کرتے ہیں، مجھے حیرت ہے تیرا کس طرح انکار کرتے ہیں، جدھر دیکھوں جہاں دیکھوں وہیں جلوہ نما تو ہے، جدھر دیکھوں جہاں دیکھوں وہیں جلوہ نما تو ہے، مجھے حیرت ہے تیرا کس طرح انکار کرتے ہیں، جدھر دیکھوں جہاں دیکھوں وہیں جلوہ نما تو ہے، تجھی کو حمد زیبا، تیری توحید کی صورت خدایا نور آنکھوں میں، تیری توحید کی صورت خدایا نور آنکھوں میں، میرے اس شیشہ دل میں، میرے اس شیشہ دل میں فقط جلوہ نما تو ہے، میرے اس شیشہ دل میں، میرے اس شیشہ دل میں فقط
चलवानुमा तू है, मैं फानी बेबका हूँ, मैं फानी बेबका हूँ। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के तसव्वुर में यही हकीकत थी। तेरी तौहीद की सूरत खुदाया नूर आँखों में, मेरे इस शीशे दिल में, मेरे इस शीशे दिल में फकत जलवानुमा तू है, मैं पानी बेबका हूँ। मुझे औरों से क्या मतलब, तुझी से वास्ता मुझको, मुझे औरों से क्या मतलब, तुझी से वास्ता मुझको। नसीमे ज़ार, नसीमे ज़ार के गम की दवा और मुद्दा तू है, तुझी को हम सुभान का जमील और अजमल वो सबसे बढ़कर है शान वाला, ज़ाते अक़दस वो ज़ाते बाला, सरापा रहमत बुज़ुर्ग व आला। आया है दुनिया में नूर उसका, आया है दुनिया में नूर उसका, हर एक शय में ज़ुहूर उसका। गवाह है अज़मत पे तूर उसका, गवाह है अज़मत पे तूर उसका। है मौजूदा फिल कौनैनि इल्लल्लाह, ला महबूबा फिल कौनैनि इल्लल्लाह, ला महबूदा फिल कौनैनि इल्लल्लाह, ला मक़सूदा फिल कौनैनि इल्लल्लाह। तेरे सिवा मौजूद हमारा कोई नहीं, तेरे सिवा महबूब हमारा कोई नहीं, तेरे सिवा मसजूद हमारा कोई नहीं, तेरे सिवा मक़सूद हम खुदा फिल कौनैनि इल्लल्लाह, ला महबूबा फिल कौनैनि इल्लल्लाह, मसजूदा फिल कौनैनि इल्लल्लाह, ला मक़सूदा फिल कौनैनि इल्लल्लाह। तेरा सिवा मौजूद हमारा कोई नहीं, तेरे सिवा महबूब, तेरे सिवा मक़सूद हमारा कोई नहीं। तू अव्वल है, तू आखिर है, तू ज़ाहिर, तू बातिन है, तू अतहर है, तू ताहिर, तू दाता है, तू मालिक है, मैं मंगता, ला माबूदा फिल कौनैनि इल्लल्लाह। तू अव्वल है, तू आखिर है, तू ज़ाहिर, तू बातिन है, तू अतहर है, तू ताहिर, तू दाता है, तू अल्लाह। तेरे सिवा मौजूद महबूब हमारा कोई नहीं, तेरे सिवा मसजूद हमारा कोई नहीं, तेरे सिवा मक़सूद हमारा कोई नहीं,
گلشن میں کوثر میں تیرا ہے جلوہ، شہر میں کیا سنسار میں تیرا ہے جلوہ، ہر ایک ذرے میں تو ہی تو ہے بستا، لا معبود فی الکونین الا اللہ، لا معبود فی الکونین الا اللہ، لا موجود فی الکونین الا اللہ، لا محبوب فی الکونین الا اللہ، لا مسجود فی الکونین الا اللہ، لا مقصود فی الکونین الا اللہ، لا معبود فی الکونین الا اللہ، تیرے سوا موجود ہمارا کوئی نہیں، تیرے سوا محبوب ہمارا کوئی نہیں۔ ہماری رگ رگ میں ریشے ریشے میں یہ جو کچھ الفاظ بول رہے ہیں وہ حقیقت بن کر ہمارے ذہن صبح اور شام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بن جائے۔ تیرے سوا موجود ہمارا کوئی نہیں، تیرے سوا محبوب ہمارا کوئی نہیں، تیرے سوا مسجود ہمارا کوئی نہیں، تیرے سوا مقصود ہمارا کوئی نہیں، خوشبوئے گل سترنگ موسم تجھ سے ہے، کائنات کی ہر شے اور ہم تجھ سے ہیں، ایک تو ہی تو واحد ہے قابل حمد و ثنا، لا معبود فی الکونین الا اللہ، لا موجود فی الکونین الا اللہ، لا محبوب فی الکونین الا اللہ، لا مسجود فی الکونین الا اللہ، لا مقصود فی الکونین الا اللہ، تیرے سوا موجود ہمارا کوئی نہیں، تیرے سوا محبوب ہمارا کوئی نہیں، تیرے سوا مسجود ہمارا کوئی نہیں۔ آج کا یہ میسج ہے، اس کو غور سے سن کے اگر اتنے یہ چاروں لفظ بھی اگر ذہنوں میں اگر بیٹھ جائے نا، پوری رات تقریر کرنا، یہ الفاظ کو سمجھ جانا کافی ہے۔ تیرے سوا موجود ہمارا کوئی نہیں، تیرے سوا محبوب ہمارا کوئی نہیں، تیرے سوا مسجود ہمارا کوئی نہیں، تیرے سوا مقصود ہمارا کوئی نہیں، قلب و روح کی طاقت کرتے رہے ہم ہر دم شکر اللہ، کر دے تو آخر پہ اپنے خوب عطاروں میں، ایمان کے سواروں میں، معصوم پیاروں میں، میں نے تمہیں دیکھا ہے، میں نے تمہیں دیکھا ہے، اللہ 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 میں نے تمہیں دیکھا ہے، میں نے تمہیں دیکھا ہے، جو اللہ اپنے اول ہونے میں ابتدا کا محتاج نہیں ہے، جو اللہ اپنے اول ہونے میں ابتدا کا محتاج نہیں، جو اللہ اپنے آخر ہونے میں انتہا کا محتاج نہیں،
کائنات کی ہر چیز کی ایک ابتدا ہوتی ہے، ایک انتہا ہوتی ہے، اسی کائنات میں ایک اللہ ہے جس کی کوئی ابتدا نہیں، جس کی کوئی انتہا نہیں، لیکن اس کا پہلا سرا کوئی نہیں جو آخر ہے، لیکن اس کا آخری سرا کوئی نہیں۔ میں نے تمہیں دیکھا ہے، میں نے تمہیں دیکھا ہے، موجود ہے لیکن زمانے سے پاک ہے، موجود ہے زمانے سے پاک ہے، وہ میں نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے ہر عمل کے اندر سیرت مصطفیٰ جھلکتی ہے، تو میں کہتا ہوں مجھے پتہ ہی نہیں ہے، میں تو سیرت پڑھا نہیں ہوں، لیکن سورت مصطفیٰ میرے رب نے جب سے ان آنکھوں کو دکھایا ہے اس دن سے سیرت مصطفیٰ کو اس کی زندگی میں منتقل کیا ہے۔ اس لیے کہتا ہوں نہ رئیس ہوں نہ امیر ہوں نہ میں بادشاہ نہ وزیر ہوں، در مصطفیٰ میری سلطنت اسی سلطنت کا میں فقیر ہوں۔ یہ دل کی ہے آواز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، یہ دل کی ہے آواز میں کچھ بھی نہیں ہوں، اس پر ہے مجھے ناز میں کچھ بھی نہیں ہوں، کچھ ہونا میرا ذلت و خالی کا سبب ہے، یہ ہے میرا اعزاز میں کچھ بھی نہیں ہوں، میرا عشق کمال بس اتنا ہے اے جگر، اس کا نام آخرت ہے، آئے جس دن آنکھیں پھٹ جائے گی اس کا نام موت ہے، کلیجہ منہ کو آئے گا اس کا نام موت ہے، مائیں بچے بھول جائیں گی اس کا نام موت ہے، بچے ماؤں کو بھول جائیں گے اس کا نام موت ہے، بیویاں خاوند کو بھول جائیں گی اس کا نام موت ہے، خاوند بیویوں کو بھول جائیں گے اس کا نام موت ہے، بھائی بھائی کو بھول جائے گا وہ اگلا جہان ہے، یہ موت ہی پر فیصلہ ہو جائے، جس حال میں زندگی گزرتی ہے اسی حال میں موت آتی ہے، اور جس حال میں انسان دنیا میں زندگی گزارتا ہے اسی حال میں موت کا فرشتہ اس کے پہلے ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ میرے حبیب اس ہم پہ بیٹھا ہوا ہے، جبرائیل امین کو بھیجتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا سلام جبرائیل پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ پوچھا کسی نے مجھ سے حافظ صاحب کی کوئی کرامت ہے کیا؟ دیکھا ہے جو میں نے یہاں وہ سناتا ہوں، سننا ہے کیا؟ پوچھا کسی نے مجھ سے حافظ صاحب کی کوئی کرامت ہے کیا؟ دیکھا ہے جو میں نے یہاں وہ سناتا ہوں، سننا ہے کیا؟ صبح سے لے کر شام تک کھڑے رہنا کرامت نہیں تو کیا؟ نہ گولی نہ دوا مل جائے مکمل شفا کرامت نہیں تو کیا؟ سوکھے چمن میں گلوں کا کھل جانا کرامت نہیں تو کیا؟ اس طرح اشارہ ہے جو ابھی تک بے اولاد تھے، حافظ صاحب کی دعاؤں سے جن کو اولاد ملی اور ان کو انشاءاللہ ملنے والی ہے۔ سوکھے چمن میں گلوں کا کھل جانا کرامت نہیں تو کیا؟ پانی کے چھینٹوں سے راحت پا جانا کرامت نہیں تو کیا؟ بنا خرچ کیے جھولیاں بھر بھر کے لے جانا کرامت نہیں تو کیا؟ لوگوں کا یہاں امن کرانا کرامت نہیں تو کیا؟ شیاطین و جنات کا یہاں تھر تھرانا کرامت نہیں تو کیا؟ پھٹکے ہوں کا صراط مستقیم پر آ جانا کرامت نہیں تو کیا؟ چاہنے والوں کے خوابوں میں آنا جانا کرامت نہیں تو کیا؟ عشق الہی عشق نبی میں غوطے لگوانا کرامت نہیں تو کیا؟ سب کے غموں کو اپنے اندر جذب کر جانا کرامت نہیں تو کیا؟ پھر بھی مسکرانا مسکراہٹیں بانٹنا کرامت نہیں تو کیا؟ نہ کوئی چھوٹا نہ کوئی بڑا، نہ کوئی چھوٹا نہ کوئی بڑا، سب کو ایک نظر سے دیکھنا کرامت نہیں تو کیا؟ ہر ایک کا ایک ہی ترانہ، میں حافظ صاحب کا دیوانہ کرامت نہیں تو کیا؟ ابھی حال ہی میں کیا کہتے ہیں بی جے پی کے بہت بڑے لیڈر صاحب تشریف لائے تھے، کہنے لگے کہ حافظ صاحب آپ جیسے لوگ اگر ہندوستان میں ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ نفرتوں کا ماحول محبت میں بدل جائے گا۔ میں نے کہا آپ نے کیا محسوس کیا مجھے دیکھ کر؟ تو کہنے لگا کہ مجھے سارے جتنے بھگوان ہیں سب آپ کے اندر نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں اور شفقتیں اور خصوصی توجہات ہیں، اس کے بزرگوں کی دعائیں حاصل ہیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمت کا اظہار کرنا بھی شکرانے نعمت ہے، تو میں شکرانے
शुक्रान नेमत के तौर पे कहता हूँ, ना कि अपनी बड़ाई और किबरियाई आपके सामने क्या कहते हैं सुनाना मकसूद है, बल्कि बताना ये है कि अल्लाह का इंतखाब हूँ, उसने मुंतखब किया आपकी खिदमत के लिए, इसलिए अपने आप को खादिम कौम मिल्लत कहता हूँ। आप सबका मैंने अपने आप को खादिम बनाया। ये कौम मिल्लत के कायद हैं, रहबर हैं, रहनुमा हैं। अल्लाह ताला इनसे भी कुछ काम लिया है, ले रहा है, लेता रहेगा। किसी के भी काम पर नुक्ताचीनी नहीं करता हूँ, किसी की क्या कहते हैं बुराइयों पर नहीं, हमेशा अच्छाइयों पर नज़र रखता हूँ, यानी खामियों पर नहीं, हमेशा खूबियों पर नज़र रखता हूँ। और वही खूबियों पर नज़र रखना उनके खामियों को आहिस्ता आहिस्ता दूर करता है और उनके अंदर मज़ीद खूबियाँ का इजाफे का सबब बनता है। तो हमारे मखसूस साहब भी माशाल्लाह इंसानियत के बेशुमार क्या कहते हैं खिदमत किए हुए हैं, है ना, और हर वो शख्स क्या कहते हैं आपकी खिदमत से क्या कहते हैं मुतासिर है। तो अल्लाह ताला और मज़ीद खिदमत क़ल्ब और इंसानियत की खिदमत का जज्बा आपके अंदर पैदा करे। हर वो पार्टी व अल्लाह ताला की तरफ से क्या कहते हैं मुंतखब होती है, जिसको चाहता है कभी हुकूमत को बिठाता है, कभी उनको हुक्मरानी देता है, कभी उनको उनके सामने अपोजिशन बना देता है, कभी वो अपोजिशन को कभी हुकूमत पे बिठा देता है, फिर हुकूमत को अपोजिशन बना देता है। कभी धूप होती है तो कभी छाँव होती है, कभी छाँव को धूप में बदल देता है, कभी धूप को छाँव में बदल देता है, कभी इज्जत देता है, कभी जिल्लत देता है, कभी जिल्लत को कभी इज्जत से नवाज देता है, कभी हीरे को कोयला बना देता है, कभी कोयले को हीरा बना देता है। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, इज्जत व जिल्लत वो अल्लाह ताला के हाथ है। अल्लाह ताला आप सबको कबूल फरमाए। ये सारे मुरीदीन और मुतक़िदीन की तरफ से क्या कहते हैं ये है, और गरीब क्या कहते हैं खादिम की हैसियत से मेरे आदि जनाब सुहेल बेग साहब इजाज़त है। चलिए सहरा में तू है, गुलशन में तू फिर भी है लामकान। सहरा में तू है, गुलशन में तू फिर भी है लामकान। है क़ल्बे मोमिन तेरा ठिकाना, है क़ल्बे मोमिन तेरा ठिकाना। शहरग से करीब मौला अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। जाने वाला हर एक लम्हा देता है पैगाम। जाने वाला हर एक लम्हा देता है पैगाम। क्या पैगाम दे देता है? अर्श मखमल पे सोने वालों, कब्र में जाके सोना पड़ेगा। फर्श मखमल पे सोने वालों, कब्र में जाके सोना पड़ेगा। अपने ईमान का जायज़ा लो, वरना महशर में रोना पड़ेगा। अपने ईमान का जायज़ा लो, वरना महशर में रोना पड़ेगा। छोड़ कर
जाएगा तू यहाँ से अकेला, छोड़ कर जिंदगी का ये मेला। जाएगा तू यहाँ से अकेला, खूबसूरत हंसी बदन है, इसको पहचान होना पड़ेगा। खूबसूरत हंसी बदन है, इसको पहचान होना पड़ेगा। ये सुबह शाम का जो मेला मरकज़ खिदमत खल्क़ में लगा होता है, हर महफिल में इन अशार को बयान करते हुए अपनी मौत को भी याद करता हूँ और आपको अपनी मौत भी याद दिलाता हूँ। उस वक्त उस मौत का क्या होगा जो लोगों की आंखों की ठंडक हो, दिलों की बेचैन बेकरार दिल करार हो, मुरझे हुए चेहरे की मुस्कुराहट हो, हर बीमार के मर्ज की दवा हो और हर जख्म का मरहम हो, हर मुरझे हुए चेहरे की हंसी हो। जब तुम्हारे आंखों के सामने जब ये लाश बनकर जब जनाजा जाएगा तो उस वक्त उन लोगों का क्या हाल होगा जो लोगों के जख्मों का मरहम बना हुआ वो ज़ात आज तुम्हारी खिदमत में बैठा हुआ है। हर मौका हर लम्हा आपको इस बात से आगाह करता है कि जिंदगी गनीमत है, नेकियां कमा लीजिए, जान का भरोसा क्या, ये तो आनी जानी है। न रईस हूँ न अमीर हूँ, न मैं बादशाह न वजीर हूँ, दर मुस्तफा मेरी सल्तनत, उसी सल्तनत का मैं फकीर हूँ। जो फकीर दरबार रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सदका लिया हुआ सुबह में बैठता है, आ जाओ अपने अपने किस्मत ले जाओ, आ जाओ अपने अपने नसीब ले जाओ, आ जाओ अपने अपने मुक़द्दर ले जाओ, आ जाओ अपनी अपनी तकदीर ले जाओ। सुस्ती और काहली की वजह से घरों में बैठे हुए अपने आप को नसीब नहीं, अपने आप को किस्मत वाले बनाने के लिए तू एक कदम रब की जानिब चल, तू 10 कदम आएगा, तू चल कर आ, तू दौड़ कर आएगा, तू पुकार ले, वो तेरी आवाज़ के करीब है। तो अल्लाह ताला ने आप सबके जख्मों का मरहम बनाकर मुंतखब करके आपका कादिर बनाकर बिठाया है। इसलिए है सुबह से शाम तक की रोज़ाना मसरूफियात के साथ साथ है हर इतवार हर शब आपके लिए खिदमत के लिए है आखिरत को संवारने के लिए है आखिरत को बनाने के लिए, ईमान को मजबूत बनाने के लिए, यकीन को पुख्ता करने के लिए, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए, नबी की सच्ची गुलामी और नबी की सच्ची जिंदगी को अपनाने के लिए वो तमाम तालीमात आपकी खिदमत में पेश करते हुए हम सबको खुदा की रहमत और मोहब्बत का रास्ता दिखाने के लिए यहाँ बैठा हुआ होता है। तो हर इतवार हमको शौक के साथ इन महफिलों में आना होगा। कहीं ऐसा ना हो जाए ये बोलती हुई आवाज कहीं बंद ना हो जाए, ये चलती हुई सांसें कहीं रुक ना जाए, ये धड़कता हुआ दिल कहीं खामोश ना हो जाए, कहीं ये देखती हुई आंखें कहीं बंद ना हो जाए, सुनने वाले कान कहीं क्या कहते हैं रोक दिए ना जाए। बल्कि खुदा ने आप सब तक को पैगाम पहुंचाने के लिए मुंतखब करके बिठाया है। तो अपने को नसीब वाले समझते हुए किस्मत को लेने के लिए, आजमाइश से गुजरते हुए अल्लाह की रहमत के करीब होने के लिए, नबी की इताअत और इत्तिबा वाली जिंदगी को अपनाने के लिए, औलिया अल्लाह के तालीमात को सीखने के लिए आओ इन महफिलों में और आकर अपने अपने किस्मत को और अपने अपने नसीब को यहाँ से ले जाओ। आए मेरी कर खुदा की इबादत जवानी में तू, ये मेरा खूबसूरत चलो नको दुनिया में इंसान को अंगूर के बागों में, सरशार दिमागों में, हर कल्ब के दागों में मैंने तुम्हें देखा है, मैंने तुम्हें देखा है। अल्लाहु
अल्लाह 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 अल्लाह। तो जिक्र रब अगर करे तो तेरा जिक्र रब करे, तो रब से मिलने कर चले तो रब भी तुझसे आ मिले। अगर तू उसको हो गया न दिल जले न तू जले। आज हम ज़मीन पर बैठकर अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं और अल्लाह ताला आज आसमानों पर बैठकर फरिश्तों के सामने हमारा जिक्र कर रहा है। जब हम उसकी इश्क और मोहब्बत में डूबे हुए हैं तो ईमान वो यकीन कह रहा है, वो ज़मीन पर नीचे उतरा है, मस्जिद में पहुंचा है, एक एक बंदे का मोढ़ा पकड़कर खांदा पकड़कर कह रहा है, ऐ मेरे बंदे तुझे बनाने वाला मैं हूँ, तेरी माँ से मैंने 70 गुना ज़्यादा तुझसे प्यार करता हूँ। क्या मैं भी तेरे बारे में कोई गलत फैसला कर सकता हूँ? क्या मैं भी तुझे तंगी में डाल सकता हूँ? तेरी माँ जो ये भूखी रहकर तुझे खिलाती है, वो जाग कर तुझे सुलाती है, कुछ तो सोच में। मैं तो तुझसे माँ, तेरी माँ से 70 गुना ज़्यादा प्यार करता हूँ। 70 का मतलब अरबी ज़बान में 70 नहीं, 70 ज़बान का 70 अरबी ज़बान में 70 का मतलब होता है बेशुमार हिसाब, लामहदूद, जिसकी कोई इंतहा नहीं, उसकी मोहब्बत की कोई इंतहा नहीं। ये 70 तो एक अरबी लफ्ज़ है, लेकिन हकीकत में उसका तर्जुमा ये है कि बेहिसाब, लामहदूद, जिसकी कोई इंतहा नहीं। मेरे बंदे और मेरी बंदी, मेरी जो तुझसे मोहब्बत है वो तेरी माँ से लामहदूद गुना ज़्यादा है। जब मैं तुझसे कहता हूँ मेरी बात मान, नमाज पर आ जा, मुसल्ला बिछा दे, सर झुका दे, पर्दे में आ जा, निकलने से नहीं रोक रहा हूँ। मेरी बंदी जा अपने कलाम के अपने आप को अल्लाह की मारिफत और मोहब्बत के साथ पर्दे में अपने आप को घर से बाहर निकाल। जब रोज़े आते हैं तो मैं कहता हूँ रोज़े रख, और जब तू बेटी बनती है तो मैं कहता हूँ माँ की खिदमत कर और बाप की खिदमत कर। जब तू बहन बनती है तो मैं कहता हूँ भाइयों की खिदमत कर। जब तू बीवी बनती है तो मैं कहता हूँ खावंद की खिदमत कर। जब तू बेटा बनता है तो मैं कहता हूँ बाप की खिदमत कर, माँ की खिदमत कर। जब तू भाई बनता है तो मैं कहता हूँ कि भाइयों की खिदमत कर। जब तू बाप बनता है तो मैं कहता हूँ औलाद की तरबियत कर। जब तू ताजिर बनता है तो मैं कहता हूँ सच और सही सही बोल। जब तू ज़मींदार बनता है तो मैं कहता हूँ अपनी ज़मीन के गल्लों से तकब्बुर में मत आ, बल्कि गरीबों पर भी खर्च कर और अपने ऊपर भी खर्च कर। जब तू बादशाह बनता है तो मैं कहता हूँ अदल कर। जब तू ताकत में आता है तो मैं कहता हूँ इंसाफ कर। और जब तू कुर्सी पर आता है बैठता है तो मैं कहता हूँ जालिम का साथी न बन। ये सब कुछ है मैं कह रहा हूँ, अगर तू मान लेगा तेरी दुनिया भी कामयाब बनाऊंगा, तेरी आखिरत भी कामयाब बनाऊंगा। अल्लाह 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 कितना मजा आ रहा है। अल्लाह 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 लैला कोई हसीन और खूबसूरत नहीं थी, लेकिन मजनून उसकी मोहब्बत में उसका नाम लिए ऐसे घूमते फिरता था। एक दिन बादशाह वक्त ने कहा कि मजनून इतना दीवाना लैला की यादों में, मोहब्बतों में, इश्क में बस घूम रहा है, फिर रहा है, कोई गली, कोई सड़क, कोई रास्ता नहीं, जहाँ हर जगह लोगों को वो नजर आता है। आखिर इस दीवानगी की वजह क्या है? आखिर लैला कितनी हसीन और खूबसूरत है जिस पर मजनून फरेफ्ता हो गया है। एक दिन बादशाह ने उसको देखने के इरादे से जब अपने घर से निकला, जब लैला की तरफ पहुंचा और जब करीब जाकर उसे देखा तो चीख निकल गई और कहने लगा, तुझ जैसे बदसूरत से वो मजनून प्यार कर रहा है। लैल के माने होते हैं अंधेरे। इत्तेफाकी वाक़िया है कि इस महीने में हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत हुई। और शहादत जो हो गई है इसका मतलब ये नहीं है कि शहीद मरता नहीं, जिंदा हुआ करता है। और मातम किसका किया जाता है? जो मरते हैं मातम उसका होता है, शहीद जिंदा हुआ करता है।
وہ ذات اقدس وہ ذات بالا سراپر رحمت بزرگ و اعلیٰ وہ ذات اقدس وہ ذات بالا سراپر رحمت بزرگ و اعلیٰ حقیر بندے خدا ہے افضل حقیر بندے خدا ہے افضل بڑائی جس کی ہے سب سے اول نظام جس کا جمیل و اجمل نظام جس کا جمیل و اجمل وہ سب سے بڑھ کر ہے شان والا وہ ذات اقدس وہ ذات بالا سراپر رحمت بزرگ و اعلیٰ آیا ہے دنیا میں نور اس کا آیا ہے دنیا میں نور اس کا ہر ایک شے میں ظہور اس کا گواہ ہے عظمت پہ طور اس کا گواہ ہے عظمت پہ طور اس کا وہ جس نے ہم کو جہاں میں پالا وہ ذات اقدس وہ ذات بالا سراپر رحمت بزرگ و اعلیٰ رحیم ہے وہ کریم ہے وہ رحیم ہے وہ کریم ہے وہ قدیم ہے وہ عظیم ہے وہ ساری زندگی حسین نے بھی یہی تو کہا تبھی تو شہید ہونا آسان ہوا رحیم ہے وہ کریم ہے وہ قدیم ہے وہ عظیم ہے وہ حکیم ہے وہ علیم ہے وہ مصیبتوں سے ہمیں نکالا وہ ذات اقدس وہ ذات بالا سراپر رحمت بزرگ و اعلیٰ کوئی نہیں ہے مثال اس کا کوئی نہیں ہے مثال اس کا عروج اس کا زوال اس کا عجیب رنگ ہے کمال اس کا عجیب رنگ ہے کمال اس کا دیا اندھیروں میں کیا اجالا ذات اقدس وہ ذات بالا سراپر رحمت بزرگ و اعلیٰ جھکاؤ سر کو خدا کے در پہ جھکاؤ سر کو خدا کے در پہ اسی سے کوئی نہیں ہے بڑھ کر اسی سے مانگو وہ سب سے بہتر اسی سے مانگو وہ سب سے بہتر وہی ہے معبود وہی نرالا وہ ذات اقدس وہ ذات بالا سراپر رحمت بزرگ و اعلیٰ عظیم غالب کلام اس کا بیان کیا ہو مقام اس کا کوئی نہیں ہے امام اس کا کوئی نہیں ہے امام اس کا وہ سننے والا وہ بخشنے والا وہ ذات اقدس وہ ذات بالا سراپر رحمت بزرگ و اعلیٰ وہ ذات اقدس وہ ذات بالا سراپر رحمت بزرگ و اعلیٰ لا موجودہ فی الکونین الا اللہ لا محبوبہ فی الکونین الا اللہ لا معبودہ فی الکونین الا اللہ لا مقصودہ فی الکونین
तेरे सिवा मौजूद हमारा कोई नहीं, तेरे सिवा महबूब हमारा कोई नहीं, तेरे सिवा मसजूद हमारा कोई नहीं, तेरे सिवा मक़सूद हमारा कोई नहीं। शहीद होना आसान हो जाएगा। ला मौजूदा फिल कौनैन इल्लल्लाह, ला महबूबा फिल कौनैन इल्लल्लाह, ला मसजूदा मैं फानी बेबका हूँ, मैं फानी बेबका हूँ, ज़ात बाक़ी ला फना तू है, मैं फानी बेबका हूँ। ज़ेबा है तेरी तौहीद की सूरत खुदाया, नूर आँखों में तेरी तौहीद की सूरत खुदाया, नूर। तेरे सिवा महबूब हमारा कोई नहीं, तेरे सिवा मसजूद हमारा कोई नहीं, तेरे सिवा मक़सूद हमारा कोई नहीं। खुशबुए गुलशत रंगे मौसम तुझसे है, कायनात की हर शय और हम तुझसे हैं, एक तू वाहिद है काबिल हम्दो सना, ला माबूदा फिल कौनैन इल्लल्लाह, ला मौजूदा फिल कौनैन इल्लल्लाह, ला महबूबा फिल कौनैन इल्लल्लाह, ला मसजूदा फिल कौनैन इल्लल्लाह, ला मक़सूदा फिल कौनैन इल्लल्लाह। तेरे सिवा मौजूद हमारा कोई नहीं, तेरे सिवा महबूब हमारा कोई नहीं, तेरे सिवा मसजूद हमारा कोई नहीं। आज का ये मैसेज है, इसको गौर से सुन के अगर इतने ये चारों लफ्ज भी अगर जहनों में अगर बैठ जाए ना, पूरी रात तकरीर करना, ये अल्फाज को समझ जाना काफ़ी है। तेरे सिवा मौजूद हमारा कोई नहीं, तेरे सिवा महबूब हमारा कोई नहीं, तेरे सिवा मसजूद हमारा कोई नहीं, तेरे सिवा मक़सूद हमारा कोई नहीं। क़ल्ब और रूह की ताकत है बस ज़िक्रुल्लाह, करते रहे हम हर दम शुक्रुल्लाह, कर दे तू आखिर पे अपने खूब अता, कर दे तू आखिर पे अपनी खूब अता, कर दे तू हम सब पे अपनी खूब अता, ला मतलूबा फिल कौनैन इल्लल्लाह, तेरे सिवा मौजूद हमारा कोई नहीं, तेरे सिवा महबूब हमारा कोई नहीं, तेरे सिवा मसजूद हमारा कोई नहीं, तेरे सिवा मक़सूद हमारा कोई नहीं। ला मौजूदा फिल कौनैन इल्लल्लाह, ला महबूबा फिल कौनैन इल्लल्लाह, ला मसजूदा फिल कौनैन इल्लल्लाह, ला मक़सूदा फिल कौनैन इल्लल्लाह।
دیکھتا میں رہ گیا. انبیاء سب اولیاء محتاج تھے محتاج ہیں. شے دل میں فقط جلوہ نما تو ہے میرے اس شیشے دل میں. میرے اس شیشے دل میں فقط جلوہ نما تو ہے. میں فانی بے بقا ہوں, میں فانی بے بقا ہوں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے تصور میں یہی حقیقت تھی. تیری توحید کی صورت خدایا نور آنکھوں میں. میرے اس شیشے دل میں, میرے اس شیشے دل میں فقط جلوہ نما تو ہے. میں فانی بے بقا ہوں, مجھے اوروں سے کیا مطلب, تجھی سے واسطہ مجھ کو. مجھے اوروں سے کیا مطلب, تجھی سے واسطہ مجھ کو. نسیم زار, نسیم زار کے غم کی دوا اور دعا تو ہے. تجھی کو حمد زیبار. جناب باہر چلے جاؤ. تمہیں دیکھا ہے میں نے, تمہیں دیکھا ہے قرآن کے سپاروں میں, قرآن کے سپاروں میں, احسان کے اشاروں میں, ایمان کے سواروں میں, معصوم پیاروں میں. میں نے تمہیں دیکھا ہے, میں نے تمہیں دیکھا ہے. اللہ 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 جو اللہ اپنے اول ہونے میں ابتدا کا محتاج نہیں, جو اللہ اپنے اول ہونے میں ابتدا کا محتاج نہیں, جو اللہ اپنے آخر ہونے میں انتہا کا محتاج نہیں. کائنات کی ہر چیز کی ایک ابتدا ہوتی ہے, ایک انتہا ہوتی ہے. اسی کائنات میں ایک اللہ ہے جس کی کوئی ابتدا نہیں, جس کی کوئی انتہا نہیں, لیکن اس کا پہلا سرا کوئی نہیں جو آخر ہے, لیکن اس کا آخری سرا کوئی نہیں. میں نے تمہیں دیکھا ہے, میں نے تمہیں دیکھا ہے. موجود ہے لیکن زمانے سے پاک ہے, موجود ہے زمانے سے پاک ہے. وہ موجود ہے لیکن جہد سے پاک ہے. وہ موجود ہے لیکن شکل سے پاک ہے. وہ موجود ہے لیکن جسم سے پاک ہے. وہ موجود ہے لیکن بیوی بچوں کا محتاج نہیں, انسانوں کا محتاج نہیں, کائنات کا محتاج نہیں, زمین و آسمان کا محتاج نہیں, کتابوں, نبیوں, پیغمبروں, رسولوں اور ولیوں کا محتاج نہیں, جنت اور دوزخ کا محتاج نہیں, جبرائیل اور میکائیل اور اسرائیل اور اسرافیل اور ملک الموت کا محتاج نہیں. میں نے تمہیں دیکھا ہے, میں نے تمہیں دیکھا ہے. کرسی پہ وہ بیٹھا ہوا نہیں, میں تو یہ منبر پر بیٹھا ہوا ہوں, لیکن حقیقت یہ ہے وہ میرا رب ہے, لیکن بیٹھا ہوا نہیں ہے, پر
लेटा हुआ नहीं है। का बादशाह, हवाओं का बादशाह, लोहे और चांदी का बादशाह, मूरत सूरत का बादशाह, रंग व रूप का बादशाह, शक्ल और आदात का बादशाह, कायनात बहरो बर में उड़ने वाला परिंदों का बादशाह। मैंने तुम्हें देखा है, मैंने तुम्हें देखा है, बरखा की फुहारों में, बरखा की फुहारों में, सावन की बहारों में, पौधों की कतारों में, कोयल की पुकारों में, मैंने तुम्हें देखा है, मैंने तुम्हें देखा है, मैंने तुम्हें देखा है, मैंने तुम्हें देखा है। सिद्दीक की शफकत में, फारूक की सतवत में, उस्मान की इफ़्फ़त में, करार की हैबत में, मैंने तुम्हें देखा है, मैंने तुम्हें देखा है। अल्लाह 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 अल्लाह। खुर्शीद के तारों में, खुर्शीद के तारों में, रातों के सितारों में, आँखों के खुमारों में, यारों के नज़ारों में, मैंने तुम्हें देखा है, मैंने तुम्हें देखा है। अल्लाह 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 अल्लाह। तो इश्क और मोहब्बत बिलाल के रग रग में रेशे रेशे में थी। ऐसा लगता है कि सारे बिलाल बैठे हैं और जो ईमान यकीन सुमैया के रग रग में रेशे रेशे में है। ऐसा लगता है कि सारी सुमैया आज यहाँ बैठी हुई है। सबको इस बात का मैसेज है, वो मेरा अल्लाह है। मैंने तुम्हें देखा है, मैंने तुम्हें देखा है। एक औरत जब घुंघरू बांध कर बाजार में खड़े होकर नाचती है तो इस छन छन में इतनी ताकत है कि हिमालय पहाड़ को आग लग सकती है, समंदरों को आग लग जाए, पहाड़ खुश्क हो जाए, सब सहरा बन जाए, शहर वीरान हो जाए। लेकिन चूंकि मेरे अल्लाह ने दुनिया को जजा और सजा का मकाम नहीं बनाया, मेरा अल्लाह कहता है कि ये दुनिया और जजा और सजा नहीं, यहाँ तो आमाल बनाने के लिए भेजा, यहाँ पर ईमान बनाने के लिए भेजा, यहाँ पर यकीन बनाने के लिए भेजा है। जजा वो सजा का जहाँ आगे आ रहा है उसका नाम आखिरत है। आए जिस दिन आंखें फट जाएगी उसका नाम मौत है। पहले ही अहद अहद उनके जबान पर होता। वो सुमैया 80 साल की बुढ़िया, जब अबू जहल ने नाजुक हिस्से पर बरछा मारा, खून के फव्वारे निकले और उसके बाद दो पैरों को रस्सियों से बांधा और 2 ऊँटों के पैरों को बांध दिया और 2 रुख पर ऊँटों को किया और उसके बाद कहा कि सुमैया कह दे मोहम्मद झूठा है, वरना अभी 2 ऊँटों को दौड़ा दूंगा, तेरे 2 टुकड़े हो जाएंगे। सुमैया उस तोते की तरह ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं कही। सुमैया ने कहा, ऐ अबू जहल, तू समय मेरे खून का हर खतरा जमीन पर जब गिरेगा तो यूं कहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाहु अकबर। जब सुमैया ने देखा, जब अबू जहल ने देखा कि सुमैया अपने ईमान पर डटी हुई है, कायम है, झुंझलाहट का शिकार हो गया। उसने कहा कि सुमैया, अब तो तेरे आखिरी वक्त है, अब बता तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है। अगर सुमैया यूं कह देती कि मेरी आखिरी ख्वाहिश यह है कि मुझे जिंदगी दे दे, तो मैं समझता हूं कि शायद वो आजाद कर देता। उसने जिंदगी की भीख, बल्कि उसने कहा जिसकी मोहब्बत में आज मैं मारी जा रही हूं, एक मर्तबा दीदार मुस्तफा से इन आंखों को क्या कहते हैं मुनव्वर कर दे।
جس کی محبت میں سمیہ نے کلمہ پڑھا تھا، اب جب پوچھا سمیہ نے کہا کہ ان آنکھوں کو میرے محبوب کا دیدار چاہیے، تو سمیہ ابو جہل نے چھڑک کر کہا جا جا بلا لے، اپنے حبیب کا دیدار کرنا چاہتی ہے۔ جب بیٹا دوڑا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی جب اطلاع ملی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے بدل کر جب اپنے گھر سے نکلے، دیکھا کہ سمیہ لیٹی ہوئی ہے، دو پیر اونٹوں سے باندھ دیے گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دور ہی سے آواز دیا اور کہا کہ سمیہ سمیہ صبر کر لے، محمد دیکھ رہا ہے۔ زمین سے لے کر عرش تک دو جانب فرشتے قطارے باندھے کھڑے ہیں، اور تیرا اور میرا اللہ جنت کے دروازے کھول کر آواز دیتا ہے، سمیہ سلام قولا من رب الرحیم، آجا تیرا رب استقبال کر رہا ہے، انتظار کر رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے ہی دیدار ہوا، ابو جہل نے تو اونٹوں کو دوڑایا، سمیہ کے تو ٹکڑے ہو گئے، لیکن وہ لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اسی لا الہ الا اللہ کو رگ رگ میں بوٹی بوٹی میں خون کے خطروں میں سمانے کے لیے یہ محفلوں کو سجایا جاتا ہے۔ تجھی سے ابتدا، ان واقعات کو جب ذہن میں رکھیں گے تو اس کی ذات اقدس کی ہم اور تعریف کرنے میں بڑا مزہ آئے گا۔ اب ہم صرف زبان سے نہیں، دل کی گہرائیوں کے ساتھ عشق میں ڈوبتے ہوئے، وہ یوں سمجھ لو کہ یہاں جتنا مجمع بیٹھا ہے، سب کے اندر کے دل کی آواز حافظ صاحب کیا کہتے ہیں، ہم کی شکل میں پیش کر رہے ہیں۔ تو ہی اول، تو ہی آخر، تو ہی ظاہر، تو ہی باطن، تجھے کو حمد زیبا ہے کہ ہم سب کا خدا تو ہے، تجھی سے کو حمد زیبا ہے، بقا تجھ کو، فنا مجھ کو، ثنا تیرے۔ جب بلال کے گلے میں رسی ڈال کر گلیوں میں کھسی، خان اس وقت ہوگا، اس کو ماننا نہیں بلکہ پہلے اس کو جاننا ہوگا۔ اللہ کی شریعت اور نبی کی طریقت، لا الہ الا اللہ شریعت ہے، محمد الرسول اللہ طریقت ہے۔ لا الہ الا اللہ ایمان ہے، یقین ہے۔ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، لیکن میرے محبوب مصطفیٰ، نور مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے۔ کیسے دیکھا ہے؟ ساری زندگی موسیٰ اس بات کی تمنا کرتے رہے کہ ایک مرتبہ اللہ کا دیدار ہو جائے، بار بار ان کی آرزو رہی، خواہش رہی، ارمان، اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا اور کہا کہ موسیٰ تم مجھے دیکھنا چاہتے ہو؟ 70,000 پردوں میں سے صرف اپنا عکس ڈالا تو کوہ طور جل کے راکھ ہو گیا۔ 70,000 پردوں پہ سے جب عکس پڑا کوہ طور پر تو پہاڑ جل کر راکھ ہو گیا، اور موسیٰ اس ذات اقدس کے عکس کو نہ دیکھ سکے۔ لیکن قربان جاؤ میرے محبوب مصطفیٰ پر، نور مصطفیٰ پر، اللہ نے بلایا اپنے عرش پر، اور کتنے قریب بلایا۔ قرآن کہتا ہے قاب قوسین، اتنے قریب، ایک دوسرے کے قریب تھے، اور میرے محبوب نے میرے اللہ کو دیکھا۔ وہ رب العالمین ہے، تو میرے رب نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنایا۔ وہ تمام جہانوں کا رب ہے، تو اپنے حبیب کو وہ تمام جہانوں کا رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ وہ رب المسلمین نہیں ہے، وہ رب العالمین ہے۔ میرا بھی اللہ ہے، ہندوؤں کا بھی ہے، تمام دنیا میں رہنے والے تمام مذاہب کا وہ رب العالمین ہے۔ یہ اور بات ہے کہ میں اسے اللہ کہتا ہوں،
کوئی اسے بھگوان کہتا ہے، ایشور کہتا ہے، گاڈ کہتا ہے، خدا کہتا ہے۔ اللہ بھی اللہ ہے، ایشور بھی اللہ ہے، گاڈ بھی اللہ ہے، خدا بھی اللہ ہے، بھگوان بھی اللہ ہے۔ اور میرے محبوب کو جب بھیجا تو رب رحمت المسلمین نہیں کہا، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ سے لو لگا لو، یہ زندگی ایک مہلت ہے، روٹھے ہوئے رب کو مناؤ۔ تجھی سے ابتدا تجھی سے ابتدا ہر چیز کی ہے، منتہا تو ہے۔ امام حسین جب دنیا سے یعنی شہادت کے ساتھ جا رہے تھے تو سر خالق کائنات کے سامنے جھکا ہوا تھا، گویا یوں کہہ رہے تھے، تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ ان کا سر زمین پر نہیں، خالق کائنات کے قدموں پر ٹکا تھا، اس لیے چاند قربان کر دینا ان کے لیے آسان تھا۔ تجھی سے ابتدا ہر چیز کی ہے، منتہا تو ہے، ازل سے تھا ابد، ازل سے تا ابد، بے ابتدا و انتہا تو ہے۔ تجھی سے ابتدا تو ہی اول، تو ہی آخر، تو ہی ظاہر، تو ہی باطن، تو ہی اول، تو ہی۔ تجھے کو حمد زیبا ہے، تجھے کو حمد زیبا ہے، کہ ہم سب کا خدا تو ہے۔ تجھے کو حمد زیبا ہے۔ ایک بزرگ کو مریدین نے طوطا تحفے میں دیا تو حضرت اس طوطے کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے، اپنے ذکر کی محفلوں میں بھی اسے ساتھ لے آتے، یہاں تک کہ صحبت کا اثر یہ ہوا کہ اس کے زبان پر لا الہ الا اللہ بار بار اس کے زبان پر ذکر کیا کہتے ہیں یہ اس کے زبان پر آتا رہا، ہر ہمیشہ وہ لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگاتا۔ ایک دن اچانک بلی اس طوطے پر چلو نکو دنیا میں سب کو پتہ نہیں